السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ آج کی میری یہ گفتگو بنیادی طور پہ طلبہ کے لیے اور ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے ہے۔ کئی اسکالرز نے مجھ سے بات کی کہ میرا جو کورس ورک ہے وہ ہمارا کورس ورک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور سناپسس بھی اپروو ہو چکا ہے، لیکن جو ریسرچ ورک ہے وہ شروع نہیں کر پا رہا، اور جب بھی میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ آگے سے آگے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اب یہ جو دیر ہے بنیادی طور پہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا میرے خیال میں ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو اسکالر ہیں وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ گھریلو جو ہماری ضروریات زندگی ہیں یا معاملات ہیں وہ بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے، کوئی کالج میں پڑھا رہا ہے، یا کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں تحقیق کے لیے کوئی الگ سے کوئی فنڈز تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ کوئی سپانسر کرتا ہے، تو اس لیے جو اسکالرز بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تعلیم کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی وہ خود ہی پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب وہ آدمی بیچارہ تھک ہار کے سارا دن کوئی کام کر کے شام کو گھر آتا ہے اور پھر کوئی ارادہ باندھتا ہے کہ میں ابھی لکھنے بیٹھتا ہوں، ابھی کوئی کام کرتا ہوں، تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہماری دن کی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ شام کے وقت کام کرنے سے روک دیتی ہیں اور ہم کام نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی جو ہے اس بات کا بھی کرتے ہیں تقاضا کہ وہ جب کورس ورک کر لیتے ہیں اور اپنا کام ختم کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو سناپسس کا ہے، تو پھر وہ ایک بس آرام کی غرض سے تھوڑا سا سستاتے ہیں کہ جی اب میں ریسٹ کر رہا ہوں، اور وہ جو ریسٹ کا وقت ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب آدمی وہ 4-5 مہینے 6 مہینے ریسٹ کر لیتا ہے تو پھر اس ترتیب پہ دوبارہ آنا کہ وہ کام کرنے لگ جائے، یہ ایک کافی خاصا جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ان کو خود کوئی ایسا میکنزم اختیار کرنا چاہیے، یا ایک اپنے اندر سے ایسا کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب میں نے اب یہ کام ختم کرنا ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ کام کرنے لگ جائے گا اور وہ رکے گا نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب بیٹھتے ہیں وہ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی کوئی بلاوا آ جاتا ہے، کوئی آواز آ جاتی ہے، یا کوئی ہم بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی گھر والوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر بھی ہم فوکس نہیں کر پائیں گے، اور اس کی بھی یہی وجہ ہوگی کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے، اور وہ کام جو آپ نے شروع کرنا تھا وہ تو ظاہر ہے متقاضی ہے اس بات کا کہ اس کے اندر فوکس ہو، وہ توجہ مانگتا ہے، اور وہ آپ کی نظر جو ہے اسی کام کے اوپر ہو، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کتابیں ہوں، مواد ہو، ڈیٹا ہو، پھر اس کی آپ نے کوئی کوئی اس کی ترتیب بنائی ہو، کوئی اس کا اسکیجول کیا ہوا ہو، تو پھر اس کے بغیر اگر آپ ایسے ہی بیٹھیں گے تو یقیناً پھر تو آپ اس کے اوپر بیٹھ کے زیادہ دیر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور میں بلکہ اس کے حوالے سے ایک اپنا تجربہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب میں خود بھی کر رہا تھا تو آپ یقین جانیں کہ کیونکہ دن میں پڑھانے جاتا تھا اور شام کو آتا تھا، تو پھر میرا یہ خیال ہوتا تھا کہ یار میں کہیں چھٹی لوں گا تو پھر شاید اس کو لکھنا شروع کروں گا، ورنہ میں اس کام کو کر نہیں سکتا۔ تو پھر میرے ایک استاد نے کہا کہ دیکھیں، زندگی میں جو تمام کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں لیا جاتا، انہی تمام مصروفیات کے اندر سے ہی وقت نکال کے جو بھی آپ نے اپنا ٹارگٹ کوئی نیا سلیکٹ کیا ہے اس کو بھی مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا جو لوگ ایم فل کر رہے ہیں یا جو لوگ ماسٹر کر رہے ہیں، اب وہ تمام زندگی کے کاموں سے، تمام زندگی کی مصروفیات سے چھٹی لے لیتے ہیں اور پھر اسے مکمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ قائل کیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس وقت بچتا ہے مجھے اسی کو ہی استعمال کرنا ہے،
اور اسی کے اندر اپنے اس کام کو نپٹانا ہے، اور میں اپنی نوکری کو چھوڑ کے یا اپنے کام کاج کو چھوڑ کے صرف اس کام کے اوپر جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتا، تو پھر میرے بچے کیسے کھائیں گے، ان کی ضرورتیں جو ہے میں کیسے پوری کروں گا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا اور پروگرام بنایا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں اپنی انہی مصروفیات میں سے ہی وقت نکالوں گا اور اس کام کو مکمل کروں گا۔ تو جب میں نے یہ سوچ لیا اور پھر میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا، تو یوں ہی میں بیٹھتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور جو ہے وہ کام آ جاتا ہے، کوئی اور بلاوا آ جاتا ہے، وہ پھر بیچ میں رہ جاتا ہے۔ پھر میں پریشان ہوا تو پھر میں اپنے استاد کے پاس گیا، ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس حوالے سے بہت پریشان ہوں کہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں اور میری اس کے اندر جو فوکس ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے محمود طے کر لینا ہے کہ میں نے کم از کم 1 گھنٹہ تو لازمی بیٹھنا ہے، اور اس دوران کوئی مجھے بلائے، کوئی مجھے آواز دے، میں نے نہیں اٹھنا، تو 1 گھنٹہ آپ نے بیٹھنا۔ میں نے کہا میم میں تو کتاب اٹھاتا ہوں، کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے تو نیند آ جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں، اور یہ ہمارے اکثر بچوں کا بھی یہ پرابلم ہے کہ کتاب کو ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک ہم نے جاگنا ہے ہم موبائل دیکھتے ہیں، جب تک ہم نے جاگنا ہے کوئی اور ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیا ہم نے سونا ہے تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ کتاب جو ہے وہ کوئی نکالیں اور ایک صفحہ پڑھنے کے بعد یہ اللہ کے فضل سے نیند آ جائے گی، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کتاب ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر نیند نہیں آ رہی تو آپ کو آ جائے گی، اس کے لیے آپ کو نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آج ہمارا اسٹڈی کا ایک سچی بات ہے، کوئی ایسی صورت بھی ہے، ہماری اسٹڈی ایسی ہی ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ 1 گھنٹہ آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کتاب بھی نہ لیں بے شک۔ تو کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اوپر جو آپ نے لی ہے ایک نوٹ بک، اس کے اوپر آپ لائنیں لگائیں، آپ بس لائنیں لگاتے رہیں، لکیریں لگاتے رہیں، اس پہ کوئی تصویر بناتے رہیں، لیکن آپ نے 1 گھنٹے تک اٹھنا نہیں ہے۔ یہ پکی ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے بیٹھنے کی ایک ریہرسل کرنی ہے کہ میں نے ہر روز 1 گھنٹے بیٹھنا ہے۔ تو میں نے کہا چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں آیا اور میں نے ایک کتاب جو ہے وہ کھولی، اور یعنی کہ ایک کاپی، نوٹ بک، سوری کتاب کہہ رہا ہوں، تو میں نے وہ نوٹ بک کھولی اور پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی دیر لائنیں لگانا شروع کی، کوئی تصویریں بنانا شروع کی۔ تو ابھی میرے خیال میں ہارڈلی 10 منٹ ہوئے ہوں گے یا 5 منٹ ہوئے ہوں گے، 5-10 منٹ کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ میں نے آدھا صفحہ جو ہے وہ کالا کر دیا اس کے اوپر لائنیں لگا لگا کے۔ تو پھر میرے ذہن میں اندر سے ایک آواز آئی کہ محمود آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ آپ میں عقل نہیں ہے کہ آپ لائنیں لگا رہے ہیں اور بیٹھے بھی ہیں؟ تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ اس لائنیں لگانے سے، کوئی لکیریں لگانے سے آپ کوئی کتاب لیں اور 1 گھنٹہ آپ نے بیٹھنا ہے، کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یوں ایک میرے اندر سے جو ایک تبدیلی ہے وہ پیدا ہوئی، اور میں نے وہ اس کو چھوڑ کے پھر کتاب جو ہے اٹھا لی، اور پھر اس کے اوپر کچھ نشان لگائے کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہ کچھ مجھ سے ریلیونٹ ہے، میرے کام سے ریلیونٹ ہے، تو میں نے وہ لگانے شروع کیے۔ تو 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے گزرا، دوسرے دن پھر یہی کام کیا، تیسرے دن پھر وہی کام کیا، چوتھے دن پھر وہی کام کیا، اور رفتہ 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 وہ جو 1 گھنٹے والا عمل تھا وہ 2 گھنٹے پہ گیا، 3 گھنٹے پہ گیا، 4 گھنٹے پہ گیا۔ تو ایک روٹین بن گئی کہ رات کو 7 بجے میں نے بیٹھنا ہے اور رات کے 12 بجے تک میں نے جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ تو یوں میرے پاس 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے نکل آئے، اور پھر میں نے دیکھا اللہ میاں نے مدد کی کہ جب میں نے اپنے استاد کی بات پہ عمل کیا اور اس کو شروع کیا، تو آپ یقین کریں کہ وہ تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر جو ریسرچ ورک تھا، میرا جو تھیسس تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر ایسی عادت ڈیولپ ہوئی اس کے بعد بھی کہ جب تک میں کوئی کتاب نہیں کھولتا تھا، جب تک میں کچھ پڑھتا نہیں تھا، آپ یقین کریں نیند نہیں آتی تھی۔ اور پھر مجھے اس نارمل پوزیشن میں، جو پہلے والی نارمل پوزیشن تھی کہ کتاب دیکھیں اور نیند آ جائے، اس کو لانے کے لیے مجھے پھر 3-4 مہینے لگانے پڑے، اور آج اللہ کا شکر ہے میں پھر وہی اس عادت پہ پہنچ گیا ہوں کہ کتاب دیکھتا ہوں تو نیند آ جاتی ہے۔ تو میرا جو ہے وہ کہنے کا مطلب یہ تھا اسکالرز کو، اور خصوصی طور پہ، کہ اگر وہ یہ مشکل پیش کرتے، انہیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سک رہے اور بیٹھ کے کچھ لکھ نہیں پا رہے، کچھ پڑھ نہیں پا رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ ورک میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ آدمی بیٹھ جائے،
آدمی جو ہے وہ لکھنے لگ جائے، آدمی جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے، جب تک یہ عادت جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی اس وقت تک میرے خیال میں تھیسس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جو میرے استاد نے ایک ٹپ دی تھی کہ جناب آپ بیٹھ کے ذرا ایک دن کام شروع کریں اور کوئی لکیریں ہی لگانا شروع کریں تو آپ کے اندر سے خود بخود آواز آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یقیناً پھر آپ جو ہے ایک پازیٹیو عمل کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے اور آپ لکھنے کی عادت جو ہے وہ اختیار کر لیں گے، اور جب آپ لکھنے کی عادت اختیار کر لیں گے تو پھر یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا وہ جو ریسرچ ورک ہے، آپ کا جو تھیسس ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور اس تمنا کے ساتھ کہ جن حضرات نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے وہ بھی اور دیگر لوگ بھی معذرت بھی دیگر لوگ بھی اس کو اختیار کریں اور بیٹھیں اور لکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ کتنے دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔